بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی عالمی طاقتیں تین سپر پاورز چین، روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے خطرناک ترین جنگی بجٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ روس، چین اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں، ساری آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کے لیے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے امریکہ کی طرف سے چین کے خلاف۔ بھارت آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ بھارت کو چین سے مزید مار پڑے گی۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ تیسری عالمی جنگ کا اعلان کر چکا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کی۔ گلوبل ٹائمز کہتا ہے US سینٹ پاسز میسو وار بجٹ اسکیلیٹس پروووکیشن اوور تائیوان کوسچن۔ چین کا دعویٰ ہے کہ امریکی سینٹ نے بہت بڑا جنگی بجٹ پاس کر دیا ہے۔ امریکہ تائیوان کے سوال پر اشتعال انگیزی میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی کانگریس نے بدھ کے روز نیشنل ڈیفنس بل پاس کیا جس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، $770 بلین کا بجٹ۔ ہم IMF کے 5 سے 8 ارب ڈالرز پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ $770 ارب کا یہ بجٹ ہے اور اس میں $7.1 بلین صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ امریکہ کی چین کے خلاف پوزیشن مضبوط ہو سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ تائیوان کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ملٹی لیٹرل نیول ایکسرسائزز کی جا سکیں۔ چائنیز آبزرورز کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے چین کو بھی اپنی تیاری مزید مضبوط کرنی ہوگی اور ہر طرح کی سچویشنز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دنیا میں بڑے ملٹری بجٹس والے ممالک کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ روس کا دفاعی بجٹ ہے $42 ارب، آسٹریلیا کا بھی $42 ارب، فرانس کا $47 ارب، ساؤتھ کوریا کا $48 ارب، جاپان کا $51 ارب، سعودی عربیہ کا $48 ارب، UK کا $56 ارب، جرمنی کا $57 ارب۔ یعنی یہ سب بڑی بڑی طاقتیں، سب بڑے بڑے ممالک 40 سے 50 یا زیادہ سے زیادہ $60 بلین تک کا دفاعی بجٹ رکھتے ہیں۔ بھارت کا دفاعی بجٹ ہے $73 ارب، کیونکہ اس نے سب کچھ خریدنا ہوتا ہے۔ ان سب ممالک سے زیادہ بھارت کا دفاعی بجٹ ہے۔ چین کا $209 ارب، بھارت کا $73 ارب، چین کا $209 ارب اور امریکہ کا $770 ارب۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا دفاعی بجٹ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی کئی ممالک میں پراکسیز چل رہی ہوتی ہیں۔ آگے چل کر ہمارے پاس امریکہ، بھارت اور چین کے حوالے سے مزید کچھ خبریں ہیں۔ اس سے پہلے ہم امریکہ اور روس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روس نے نیٹو کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائی تھی، اس سے پہلے کی ساری صورتحال بھی ڈیٹیل سے بتائی تھی۔ ان شرائط پر نیٹو نے انکار کر دیا تھا اور امریکہ نے فوراً روس سے کہا کہ نہیں تم حملہ نہ کرنا، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو اب آپ کو اس کے بعد کی لیٹسٹ صورتحال بتاتے ہیں۔ پولیٹیکو کی خبر ہے US denies Russian claims on Ukraine as rhetoric heats up۔ روس کے ڈیفنس منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایسٹرن یوکرائن میں خطرناک قسم کے کیمیکلز کی اسمگلنگ کر رہا ہے۔ امریکہ نے روس کے اس دعوے کو ڈینائی کر دیا ہے۔ روس کے ڈیفنس منسٹر سرگئی شویگو نے کلیم کیا تھا کہ امریکن ملٹری کنٹریکٹرز جو ہیں وہ ایسٹرن یوکرائن میں خطرناک قسم کے کیمیکلز کی اسمگلنگ کر کے اشتعال انگیزی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ پینٹاگون نے اس کلیم کو فلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ روس کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بات ایک میٹنگ میں روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اور ٹاپ ملٹری آفیشلز کے ساتھ کی تھی۔ اس کے بعد پوٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ اور نیٹو نے اسی طرح کے ایگریسو سٹیپس اٹھانے ہیں تو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پینٹاگون کے سپوکس پرسن جان کربی نے کہا کہ یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس منسٹر شویگو کی طرف سے دی گئی یہ کمپلیٹلی فالس ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اشتعال انگیزی تو ماسکو کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ یوکرائن کے بارڈر پر نیٹو کے خلاف اپنی فوجیں بڑھانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اس ایک مہینے میں روس 1 لاکھ سے زائد افواج یوکرائن کے بارڈر پر بھیج چکا ہے۔ اس پر روس کے پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ what the US is doing in Ukraine is at our doorstep۔ امریکہ یوکرائن میں کیا کر رہا ہے ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔
اور ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے. روس اس سے پہلے امریکہ کو یہ دھمکی بھی دے چکا ہے کہ اگر آپ کی یہ حرکتیں بند نہ ہوئیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی کا خاتمہ کر دیں اور یورپ کی طرف نیوکلیئر میزائلز نصب کر دیں. اور پھر اسی کے اگلے دن روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں. یعنی تم چین کی جس ٹیکنالوجی سے گھبرائے ہوئے ہو, ڈرے ہوئے ہو اور اس کی بجائے ہم پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ہم اس میں لیڈ کرتے ہیں, ہم اس میں چین سے بھی آگے ہیں. ہم نے جو آپ کو امریکہ کے جنگی بجٹ کے بارے میں بتایا, اس میں $300 ملین جو ہے وہ روس کے خلاف ملٹری اسسٹنس کے لیے بھی ہے, $75 ملین یوکرائن کے لیے بھی ہے. پھر ریپبلکن سینیٹر جم ان ہوف کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا جو پاس ہو گیا ہے, اور اس کے تحت ملٹری بجٹ میں $450 ملین کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ یوکرائن کو اینٹی آرمر, اینٹی شپ اور اینٹی ایئر ویپنز بھیجے جا سکیں. تو یہ سب کچھ کر رہا ہے امریکہ, اور اگر روس اپنی سیکیورٹی کی کوشش کرے, اپنے ڈیفنس کو بڑھانے کی کوشش کرے, تو امریکہ دنیا کو کہتا ہے کہ دیکھو روس اور چین ہمیں 2 فرنٹ وار میں پھنسانا چاہتے ہیں جو کہ ہم نہیں جیت سکتے. یہ دونوں مل کر ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ہار جائیں گے, تو آپ کو یعنی پوری دنیا کو ہماری مدد کرنی ہوگی. یہ امریکہ کا وہی پرانا طریقہ ہے کہ آپ پر حملہ کرے گا, آپ خود کو بچانے کی کوشش کریں گے, پلٹ کر وار کریں گے, تو امریکہ کہے گا یہ دیکھو ہمیں مار رہا ہے, یہ دہشت گرد ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یورپ کو کیسے بے وقوف بنانا ہے. یورپ کو آپ طاقتور بن کر استعمال نہیں کر سکتے, یورپ کے سامنے آپ کو مجبور بننا ہوگا, معصوم بننا ہوگا, تب یورپ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور یہ بات امریکہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے. ہم نے آپ کو شروع پہ بتایا کہ نیٹو نے تو روس کی شرائط مسترد کر دی, امریکہ نے روس سے کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, تم کوئی ایکشن نہ لینا. اس کے بعد رائٹرز کی خبر ہے, رشیا پریسز فار ارجنٹ US ریسپانس آن سیکیورٹی گارنٹیز. روس نے کہا ہے کہ ہمیں ارجنٹ ریسپانس چاہیے, ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے امریکہ کی طرف سے. ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے, ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہیں گے. اس سے پہلے نیٹو کچھ کر لے, یوکرائن کچھ کر لے, امریکہ کچھ کر لے, ہمیں یا تو گارنٹی دو یا ہمیں سٹیپ اٹھانا پڑے گا. اور یہی بات شی جن پنگ نے بھی کی تھی جب وہ پوٹن کے ساتھ ویڈیو کال پر تھے, کہ روس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی سٹیپ اٹھا سکے, جیسے امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو پورا حق ہے. تو روس اس وقت امریکہ پر پورا پریشر ڈال رہا ہے, اور اس کے جواب میں امریکہ کیا کہتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی خبر ہے, US says it is ready to start talks with Russia. پیر کے روز وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ امریکہ تیار ہے ڈپلومیٹک ٹاکس کے لیے, لیکن روس کو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جو ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے یوکرائن کے بارڈر پر وہ کس لیے ہے. ہم ڈائیلاگز اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کنسرنز دور ہو جائیں, کیونکہ بائیڈن اور پوٹن کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس سے بائیڈن کو یقین آ گیا تھا کہ روس یوکرائن پر حملہ نہیں کرنے والا. لیکن جب نیٹو کے چیف نے خود دورہ کیا وہاں جا کر, اور جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس آئیں اس کے مطابق تو روس تیار بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں واپس چین والے معاملے پر. بھارت بڑا خوش ہے. الجزیرہ کی خبر ہے, US اپوائنٹس نیو تبت کوآرڈینیٹر امid ٹینشنز وتھ چائنا. ایک طرف تو تائیوان والا معاملہ ہے, ساؤتھ چائنا سی والا معاملہ ہے, امریکہ نے تبت کے لیے بھی کوآرڈینیٹر رکھ دیا ہے. چین دلائی لاما اور اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو دہشت گرد کہتا ہے. بھارت ان کو چھپ کر سپورٹ کرتا رہا. امریکہ اب ان کے ہیومن رائٹس کے لیے اور فنڈامنٹل فریڈم کے لیے ایک نیا کوآرڈینیٹر رکھنے جا رہا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوآرڈینیٹر بھارتی نژاد ہے. اسرا ضیا اس کا نام ہے, اور یہ بھارتی نژاد امریکن ہے. اب یہ دیکھے گی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تبت کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کو اور فنڈامنٹل فریڈم کو. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اب سے اسرا ضیا تبت, دلائی لاما اور چین کے درمیان ایک آواز بنے گی تاکہ تبت کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کو اور ان کے فنڈامنٹل فریڈم کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو بھارت اس کو اپنے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے, اور امریکہ کی ان حرکتوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی معاملے میں کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے, اور نہ ہی روس کرنے والا ہے اور نہ ہی چین کرنے والا ہے. تو یہ معاملات پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک طرف امریکہ اپنا ڈر اور خوف بتا رہا ہے کہ ہم ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں, چین کی الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ہمیں ایک جھٹکے میں تباہ کر دیں گے, سارے امریکی ایک جھٹکے میں مر جائیں گے.
امریکی عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ بہت بڑی بیوقوفی کر رہا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ ہم چین کی طرف سے آنے والے میزائلوں کو روک سکیں. اور پھر چین کو نہ فوج بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ ایئر فورس بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ نیوی بھیجنے کی ضرورت ہے. وہ ایک جھٹکے میں الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کے ذریعے ہمیں تباہ کر سکتا ہے. 90% امریکیوں کی جان جا سکتی ہے. اس کے باوجود امریکہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور یہ ساری کشیدگیاں شروع ہونے سے پہلے یا اپنی انتہا کو پہنچنے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں روس نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے تیسری عالمی جنگ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر لی ہے اور اس کے بعد سے یہ سب کچھ شروع ہوا. کبھی یو ایس کا ڈیموکریسی سمٹ والا ڈرامہ، تائیوان میں بڑھتی ہوئی ٹینشن، یوکرائن میں بڑھتی ہوئی ٹینشن. دنیا کی 3 سب سے بڑی سپر پاورز کے درمیان ہر روز کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بات پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.